اللہ کی ذات میں، ذات جو اس کی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر بھی، یہ جن بھی، یہ بھوت بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ دیوی بھی، یہ دیوتا بھی، یہ بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، یہ بھی نرمان کرنے والے ہیں، پورے سنسار کو بنانے والے ہیں، چاند کو بنانے والے، سورج کو بنانے والے، تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ ایک توحید ربوبیت جس کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک نہ کرو۔ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کبھی کسی سے جنم لیا اور نہ اس سے کوئی جنم لیتا ہے، نہ اس کا پتی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ کسی کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن سنسار کو اس کی پرواہ ہے۔ اس کے بغیر یہ سنسار چل سکتا، سب کو اس کی ضرورت، لیکن اسے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ مسلمانوں کا، یہ ہے مسلمانوں کا اللہ، جو ایک ہے، جس کے محتاج سب ہیں پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ مرتا نہیں، وہ کبھی سے کبھی مرے گا، وہ کبھی مرے گا؟ بولو اللہ اکبر۔ حی لا یموت ہے وہ، جسے کبھی موت نہیں، وہ ہے اللہ۔ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ کوئی پتی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے۔ اور نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی ہم مثل، اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ عزیزان محترم، توحید ربوبیت یہ ہے، اور توحید اسماء اور صفات اللہ کے پیارے سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ عقیدہ توحید کو لے کر کے کچھ لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب ان کا اپنا حال ہے۔ کہتے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، اور عقیدہ توحید کی من مانی تشریح کی، توحید کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جن باتوں کا کوئی تعلق عقیدہ توحید سے نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ آپ سب مانتے ہیں نا اللہ کو ایک؟ الحمدللہ کہیے۔ منڈی ہلانے سے کام نہیں چلے گا، ذرا منڈا ہلانا پڑے گا، ہے نا؟ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ وہ اپنی ذات میں بے مثال، وہ اپنی صفات میں بے مثال، اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی مانگنے کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی اسی کی بارگاہ میں عبادت، اسی کی بارگاہ میں سجدہ۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ابھی عقیدہ توحید ہوا نا، یہ عقیدہ توحید ہوا۔ بحمدی تعالیٰ ہم سب اہل سنت عقیدہ توحید میں بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ ظالمو، تم نے عقیدہ توحید کو ابھی جانا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے، اولیاء نے عقیدہ توحید کی ایسی تشریح فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، کل کائنات حادث ہے۔ اور پھر اس کی بڑی مضبوط تعلیم دی۔ آپ آگے بڑھیے۔ انہوں نے
یہ کہنا شروع کر دیا کہ میلاد اگر کرو گے تو عقیدہ توحید کمزور ہو جائے گا۔ اب عقیدہ توحید سے میلاد کا کیا تعلق؟ کہنے لگے 11ویں کرو گے تو عقیدہ توحید مضبوط کمزور ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو نور مانو گے تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی بات کرو تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی درگاہ پہ چلے جاؤ، کسی مزار پہ چلے جاؤ تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ ہم نے کہا بیٹا وہ تمہارا عقیدہ توحید ہوگا جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہوگی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد منانے سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا۔ ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اس سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کا میلاد مناتا ہے، میلاد کی برکتوں سے عقیدہ توحید مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اتنا بتائیے اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ بولیے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ بولیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحدہ ہے لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلیے گا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی واضح عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم مدینے کے تاجدار کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ اللہ کی ذات میں نہ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم بہت ہی واضح طور پر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ بہت ہی واضح عقیدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام۔ جب ہم واضح کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، نہ ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں نہ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہے نا۔ میلاد مانو گے تو پھر ماں باپ کا ہونا ضروری، میلاد مانو گے تو پھر پیدا ہونا کہتے ہیں نا میلاد کو، اس کا ہونا ضروری۔ ہم اللہ کا میلاد نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات سے اللہ ہے نا، اللہ اپنی، بولیے میرے ساتھ، اپنی ذات سے اللہ ہے، اس کو اللہ کسی نے نہیں بنایا، اور اسی رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شان میلاد عطا فرمائی۔ کہ میرے محبوب اب آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کے والد عبداللہ ہوں گے، آپ کی امی آمنہ ہوں گی، اور آپ کو ہم ہاشمی خاندان میں پیدا کریں گے۔ اے میرے محبوب آپ کی یہ شان میلاد ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہی بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ حضور کا میلاد منانے سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اور پھر ساری دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں اس کی عبادت کرو جو خالق و مالک ہے۔ یہ سب حضور کے آنے سے ہی ہے نا، حضور کے آنے سے ہے۔ تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ میں مزید تفصیل میں گئے بغیر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس طرح کے وائرس چلے ہوئے ہیں، کبھی حضور کے علم غیب کا انکار۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب کی جو دولت ہے وہ حضور کی خود کی نہیں ہے، حضور غیب جاننے والے نبی ہے نا، بلکہ ذرا سا پڑھے لکھے ہوتے تو یہی ترجمہ کرتے۔ نبی کا ترجمہ، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے، ہر نبی غیب بتانے والا۔ ہمارے آقا و مولا غیب داں نبی ہیں، اپنی ذات سے نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ جب دینے پر راضی ہے
تو یہ مولوی کیوں پریشان ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، یہ مولوی کیوں پریشان ہے؟